اس حمد و صلات کے بعد ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق ہیں۔ زیبا ہے، سجاوار ہے، جس نے ہم سب کو اولین ساعتوں میں آ کر کتاب و سنت کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ فللہ الحمد علی ذلک النعمہ۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد بے حد و حساب درد و سلام نازل ہو آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس حمد و صلات کے بعد عزیز سامعین، آپ لوگوں کے روبرو میں نے سورۃ الدہر، جس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، اور اسی طرح سے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ بفضل تعالی اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے اور اس کے کرم سے آپ لوگوں کے روبرو ان آیات کریمہ اور اس حدیث شریفہ کی وضاحت کی جائے گی۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا۔ اسلام جیسی عظیم نعمت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی اور اس کے شیدائی اور اس کا محب بنایا۔ اس کی نعمت پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکریہ بجا لائیں کم ہیں۔ کیوں عزیز سامعین؟ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین دین اسلام ہے۔ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی محبوب ترین دین نہیں ہے۔ اس محبوب ترین دین کی تعلیمات، اس کی شریعت کی باتیں، اس کے احکامات اور لوگوں کے ساتھ رویہ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ معاملے کا آپ جو ہے اس کی خصوصیات پڑھتے جائیں تو دنگ رہ جائیں گے۔ آج کے جمعہ کے خطبے کے اندر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک معاملہ ہے، وہ معاملہ کھانا کھلانا۔ لوگوں کو کھانا کھلانا شریعت اسلامیہ میں کتنی اہم ترین فضیلت ہے، اور کیسے کیسے شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے، جاننے کی کوشش کیجیے۔ اور یاد رکھیے، ایک مومن جو پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ یہ مقصد واضح ہے ہمارے سامنے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی بندگی کے لیے انسان میں چستگی چاہیے، انسان کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے طاقت چاہیے، قوت چاہیے، اور اس کی بندگی میں شوق و ذوق کے لیے کھانا پڑتا ہے۔ کھانے کا بھی شریعت نے حکم دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں مگر طاقت کے لیے، اور ہم پیٹ بھر کر کے نہیں کھاتے۔ اس نبی محترم کی حیات طیبہ آپ پڑھیں گے، گھر کا چولہا 3 وقت ہمارا جڑ رہا ہے، اس رب کا جتنا بھی شکریہ بجا لائیں کم ہے عزیزو۔ اس نبی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ و نمونہ بنایا۔ آپ نے 2 روز پیٹ بھر کر گوشت اور جو کی روٹی نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے، ان حالات کو میں نے ذکر کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے اسوہ اور قدوہ کو نمونہ بناتے ہوئے شریعت اسلامیہ میں جو ہمیں کھانے کی تعلیم، کھلانے کی تعلیم دی ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ یاد رکھو عزیزو، یہ دور میں آپ جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر 4 جانب کفار، اغیار آپ پر جو ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور آپ کو جو برے القاب سے نواز رہے ہیں، آپ کو برے القاب کہہ کر کھانا لینے اور کھانا دینے کی بات آ رہی ہے۔ اس دور میں آپ کا یہ فریضہ ہے اور ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہم کیسے عمل پیرا ہونے والے ہیں، اور شریعت میں کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کا ذکر جاننا اور اس کا کرنا لوگوں کے سامنے، اغیار کے سامنے، یہ دعوت اللہ پھیلانے کا ایک آسان سبب ہے۔ اب کھانے کو ہی لیجئے عزیز سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ دہر، سورہ انسان کی آیات پڑھی ہیں۔ آپ اٹھائیے آیت نمبر 13 اور 14، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا اسلام کا کھانا کھلانے کا حکم ہے، اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اس حکم پر عمل پیرائیت کا جو اظہار اور اس کا عملی جامہ کیسے پہنایا۔ آئیے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ
مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اگر یہ باتیں سمجھ گئے نا، یاد رکھو کھانے کے پیچھے ہرس لالچ نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں کس کو جی؟ مسکین، یتیم اور قیدیوں کو. اسلام کا پیغام دیکھیے، مسکین کو کھلانا، یتیم کو کھلانا، قیدیوں کو کھلانا. اور کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم، ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ نے فلاں نے اتنی سبیلیں لگائی، اتنے سالوں سے کھلائے نہیں. اور دیکھیے اللہ فرما رہا ہے منکم جزان، کوئی بدلہ نہیں، بدلہ اللہ دینے والا ہے. ولا شکورا، تعریف کا ایک لفظ آپ میرے لیے کہیں یہ بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے. ان آیات کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، امام ابن کثیر رحم اللہ کی تفسیر اٹھائیے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کس وقت کی بات ہے جی؟ جب مسلمانوں کو خود کھانا نہیں تھا، کھانے کی شدید محبت تھی. شدید محبت کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھلائیے. آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے یہاں پر قیدی کو کھلانے کا تذکرہ کیوں آیا؟ قیدی کو کھلانے کی بات کیوں آئی؟ اٹھائیے اسلام کی اس درخشاں پہلو کو. اللہ رب العالمین نے یتیم کا ذکر کیا. امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں قیدی آئے، 70 سے بھی لوگ جو کافروں کے قیدی بن کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مسلمان نہیں، غیر مسلمان ہے، اسلام نہیں قبول کیے. وہ لوگ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹھانے کے لیے آئے تھے، قیدی بن کر آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم قیدیوں کو جنگ بدر میں آئے ہو، حسن سلوکی سے پیش آؤ اور انہیں کھانا کھلاؤ. نبی کی بات اتنا کہنا تھا، صحابہ کے عمل کا جذبہ دیکھیے، عمل کرنے کا جذبہ صحابہ سے سیکھیے. یہی منہج ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی کامیابی کی دلیل ہے. مفسرین لکھنے پر مجبور ہو گئے. صحابہ اکرام حدیث سامعین چنانچہ پہلے ان قیدیوں کو کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے. یہ ہے اسلام کا جو ہے نمایاں ترین پہلو لوگوں کو کھلانے کے بارے میں. آئیے میرے بھائیو، اس ذیل میں یہ بھی بات کہی گئی آپ کے سرپرستی میں اگر کافر ہے، کوئی بھی غیر مذہب والا ہے، آپ سب کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کیجیے. آئیے آپ تھوڑا آگے بڑھتے جائیے. اللہ رب العالمین نے مزید جو تعلیمات ہمیں دی ہیں. ہم میں سے ہر شخص سورۃ البلد کو پڑھتا ہے. سورہ بلد میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا. وہاں پر بھی دیکھیے حدیث سامعین کتنی پیاری بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے. سورۃ البلد میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا. کس بات کا حکم دیا؟ مومن بڑے پاکہ کشی میں ہیں، بڑے تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. سبحان اللہ. آیات سورہ بلد کی آپ پڑھتے جائیے، 13، 14، 15 رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے یا بھوکے والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو، یتیما ذا مقربہ، قرابت داری اسی سے رشتہ دار میں یتیم ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، انہیں کھلایا جائے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے کہا او مسکین ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو. دوسرے مفسرین کہتے ہیں مٹی میں پڑا ہوا مسکین ہے، اسے کھانا کھلانا. اللہ نے کہا یہی تو ایمان والوں کے صبر کرنے والے اور وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو رحم کی، کرم کی، ہمدردی کی جو تلقین کرنے والے ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ تو میرے بھائیوں دائیں ہاتھ والے جنتی ہیں. آپ نے سورہ دہر اور سورۃ البلد کی ان آیات سے اچھی طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے شریعت کا واضح حکم ہے لوگوں کو کھلاؤ، یتیم ہو، مسکین ہو، قیدی ہو. یہ اللہ کی رضا جوئی کا جو سلوک ہے. کبھی بھی اسلام نے یہ ترک کی ایک دوسرے کو امتیاز کا، ایک دوسرے کو تفریق کرنے کا، ایک دوسرے کو مذہب کے نام پہ کھلانے، ایک دوسرے کو روکنے کا حکم نہیں دیا. آئیے شریعت اسلامیہ کے تعلیمات آپ نے قرآن کریم سے جانا.
حدیث نبویہ سے چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ کہنے سننے والے مرد و خواتین کو اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی ان خوبیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے اسلام کا صحیح موقف، اسلام کی سچائی کو پیش کر کے سر تسلیم خم کرنے پر ہمیں مجبور کرنا ہے. یہی تو دعوت ہے کتاب اللہ سنت رسول کی. آئیے میرے بھائیو، یہ کھانا کھلانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے جی. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دیکھیے، یہودیوں کے بڑے پادری تھے، اسلام کو جانا، اسلام کے شہدائی ہوئے، اسلام کے اندر آئے تو اسلام کے اندر حدیث رسول پیش کیے، ان سے حدیث مروی ہیں. یہ پیغام ہے کہ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے محبت پیدا کیجئے. لوگوں نے مدینہ میں دیکھا اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول تشریف لائے، ہر طرف یہی نعرہ ہونے لگا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے، آپ کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ روئے زمین میں اتنا حسین اور جمیل چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، سب سے زیادہ جو ضرورت تھی میرے بھائیو، وہ ضرورت یہ تھی، دیکھیے ان باتوں پہ عمل کیجئے، یہ ہے جنت میں داخل ہونے کا. سب سے پہلی بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، افشوا السلام، سلام کو پھیلائیے، محبت کا ذریعہ ہے. ثواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو گے 30 نیکیاں ملیں گی آپ کو. دوسری بات کا اطعموا الطعام، بھوکے ہیں جی، انصار و مہاجرین مل جل کر رہیے گا، یہاں پر کوئی بھوکا نہ رہے. ہجرت کر کے دوسرے مقام پر کوئی آدمی آتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، بہت سے مسائل سے الجھا ہوا رہتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ کھانے پینے کا ہے. کہا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، رشتہ داری جڑیے. رشتہ داری کا کیا کہنا ہے، اللہ اکبر. ہم تو ایسے کھوکھلے تنے ہو گئے رشتہ داری کے اندر. اللہ نے کہا، فلاں نے کہا، دماغ خراب، دل خراب. وہ زید بکر سے نہیں، بکر فاطمہ سے نہیں، زید خالہ سے نہیں، خالہ پھوپھو سے نہیں، رشتہ داریاں چار ہو گئی ہماری. آپ نے پیغام دیا مدینہ کے اندر، رشتہ داروں کو جوڑو جی، جو کٹ رہا ہے جڑو، جو کٹ رہا ہے جا کے جڑو. رحمت اللہ کی فرشتے آپ پہ بھیجیں گے، اس کے منہ میں چولہے کی جلی ہوئی راکھ ڈالیں گے. ہمارے اندر کہاں ہے یہ پہلو، کہاں ہم تصور ہیں؟ یہ خالی وہ کتاب و سنت کی باتیں کا یہ آدھا گھنٹے کا مجموعہ نہیں ہے. یہی کرو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. فرمایا سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ. تیسری بات رشتہ داری کو جوڑیے، بڑا نازک ہے جی، یہ دھاگے سے بھی زیادہ نازک رشتہ ہے یہ. پھر فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، نماز پڑھو اس وقت جب سارے لوگ سو رہے ہوں. اٹھو تہجد کے وقت، آؤ رب کے دربار میں ٹھہرو. آپ کی کیا مصیبت ہے، کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے، رکھیے رب ذوالجلال والاکرام کے اندر. ہے افسوس، ہے افسوس، ہماری حالت ایسی ہے. الصلاۃ خیر من النوم کی ندائیں سنتے ہیں، حضرت رات بھر جا کے آپ کو کھوندی اوڑھ لے کے سو جاتا ہوں بھائی، اب فجر بھی چلی سب گئی. جمعہ کی فجر کی نماز کی فضیلت، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے جی. افسوس ہے ہم پہ افسوس ہے. کہا یہی فضیلتیں اپناؤ گے، خصائص اسلام کے، تدخلوا الجنت بسلام، امن و سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. فرشتے کہو گے تم پر سلامتی ہے، خوش آمدید، ویلکم، آؤ اللہ کی تعریف ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلی حدیث، اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. اور ایک حدیث سمین آئی ہے، آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ان حدیث کو سنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے حدیث فرمائے ہیں، سماعت فرمائے. اور ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان رجلا، ایک آدمی عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ای الاسلام خیر. آج دنیا کے لوگوں کا حال کیا ہے؟ فلاں مذہب کی اچھائیاں دیکھے، فلاں مذہب میں ناچ گانا ہے، کھانا پینا ہے، عیاشی ہے، اور لپک جا رہے ہیں. اسلام کا کوئی نام لیوا نہیں ہے ان کے اندر، نہ عادات میں، نہ کلچر میں، نہ لباس میں، نہ کھانے میں، نہ رہن میں، نہ ذہن میں. یہاں دیکھیے اسلام کی خوبی کیا ہے. صحابہ رسول آ کر پوچھے، اللہ کے رسول ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کیا ہے بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو جو ہے تطعموا الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرؤوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اسے سلام کرو. دو خوبیاں،
ایک کھانا کھلانا، لوگوں کو سلام کرو، یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جو اسلام کی بہترین خوبیاں ہیں، اسلام کی ترجمانی ہے، اسلام کے سچائی کی مذہب ہونے کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ اور آئیے آپ آگے بڑھتے جائیے، اسلام میں کھانا کھلانے کی یہ تیسری حدیث دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول یہ حدیث کو راوی کر رہے ہیں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں، سارا معنی مطلب اللہ کی طرف سے ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ یروی عن عز وجل، اللہ کے رب العالمین کی طرف سے روایت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تین افراد کا ذکر ہے، میں ایک فرد کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے۔ اللہ کہے گا، یا عبدی، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، انت رب العالمین، ہے اللہ، تو رب العالمین ہے۔ فالق الحب والنوا، زمین میں دانہ ڈالتے ہیں، زمین سے دانے کو پھاڑتا ہے، ایک دانے کو بوتے ہیں تو 7 والیاں نکلتے ہیں، 7 والیوں سے 700 دانے نکلتے ہیں، تو ایسا کرنے والا ہے اے رب العالمین، تجھے کہاں سے کھلاؤں میں؟ اللہ کہہ رہا ہے، میرا فلا بندہ بھوکا تھا، فلا بندے کو کھلا دیتا، وجد عندی، اس بندے کے پاس مجھ کو پاتا، مجھ کو کھلانا ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کسی بھوکے کو کھلانا، اللہ رب العالمین کو اس کے پاس پانا، یا رب العالمین کو جو کھلانے کے مترادف ہو گئے۔ رب العالمین کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، یہ بات ہمیں اباری جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جی، کسی جگہ پر فلاں ممبئی ٹاٹا ہاسپٹل کے پاس آپ یہ نعرہ لگاؤ آپ کو کھانا ملے۔ اللہ کے بندے، آپ اسی جگہ پر دیکھیے، دوسرا جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، اللہ کا نام نہ لیجئے، کھانا کھائیے۔ اجی میرے بھائیو، ضرورت ہے، آج ہماری یہ حالت اس لیے آئی کہ ہم زیادہ عیش پرست ہو گئے، میں کھاؤں جی، میرے بال بچے کھائیں، اڑوس پڑوس امت مسلمہ کا کیا حال ہو جائے، اس کا کچھ بھی ہمیں علم نہ ہو۔ میرے بھائیو، کھانا کھلانے کی صفت سے متصف ہونا، یہ اخلاق کریمہ معاملے کی ایسی صفت ہے، آپ کے مصائب چھڑتے چلے جائیں۔ کیسے دور ہوں گے مصائب؟ آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان ہی نکل جائے گی۔ واہ، کیا خاتون تھی، بیویاں بھی کیسے ایمان والے تھیں۔ آج آپ کوئی کام خیر و شر کرنے کا ہو، آدھا آپ کی بیوی ہمت ہی پس کر دیں۔ ضرورت ہے آج ہم بھی، ہمارے اہل و عیال بھی صاحب ایمان بنے۔ ارے ایسی سیرتیں، ایسے حدیث نبی پڑھائیے جی، بتائیے، یہ ہے اسلام کا تصور۔ آپ کیا کھانے پر، کیا لینے پر، کیا دینے پر مر رہے ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول، کلا واللہ، ہرگز نہیں جی، اللہ کی قسم، میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں، آپ تو جان کے جانے کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی جان کیسے جائے گی؟ اللہ کے رسول کی بڑی فہرست ذکر کی۔ آپ تو رشتہ داری نبھاتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، راہ بھٹکے ہوئے کو راہ بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صفت جو ذکر کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وَتَقْرُ الضَّيْفَ، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، خود آپ جو نہ کھا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، آپ پر یہ مصیبت کبھی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، آپ نے غور کیا؟ آپ پریشان حال ہیں، یا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ اس کھلانے کی صفت کو ذکر کر کے آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ آئیے میرے بھائیو، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کھانا کھلانا کوئی معمول ہے تو کھلاؤں گا، نہیں تو نہیں۔ قرآن کریم میں اس کے بابت آیتیں نازل ہوئی، اٹھائیے سورۃ الحشر، اللہ اکبر، آپ پڑھتے جائیے سورۃ الحشر کی آیات۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ذکر کر رہا ہے، ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اجی سخت ضرورت رہنے کے باوجود بھی یہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجھے سخت ضرورت ہے کھانے کی، میں دوسرے کو کھلا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک انصاری صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، بڑا بھوکا ہوں، آپ کے گھر کی حالت دیکھو، اللہ کھلا رہا ہے، ہم کھا کر بچ جا رہا ہے تو کچرے کی ڈسٹ بین میں جا رہے ہیں، نہیں ایسا نہ کیجیے، ایک ایک دانے پر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔
کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اپنے سارے بیویوں کے گھر سے یہی بات آئی کہ ہمارے گھر پہ کچھ کھانے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اس مہمان رسول کا کون مہمان بنے گا, کون ضیافت کرے گا؟ ایک صحابی رسول بڑے ہو گئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, گھر لے گئے جی. ان کے گھر کی حالت ہے, کھانے کی اہمیت دیکھی شریعت اسلامیہ میں, نہ حاجت دیکھی, نہ اپنی ضرورت دیکھی, نہ غیر دیکھا, نہ رشتہ دار ہے, نہ اللہ ہے, نہ فلاں ہے. کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ چلے گئے گھر کو, پوچھا کیا ہے؟ آپ کے بچے ہیں بھوک سے بلک رہے ہیں, ان کے علاوہ ہمارے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں. میاں بیوی بھی دین کی باتیں قبول کرنے پر راضی و رضا ہونا, توحید کا سبق اور درس یہاں دے کر بیٹھتے, گھر میں گئے تک گھر والے پورا پانی پھیر دیتے. بیمار ہو گیا, گھر میں تعویذ بنو بچے کو اور فلاں بابا کے پاس لے جاؤ, شادی آئی لگاؤ جی باجا لگاؤ, ویڈیو لگاؤ, دیکھیں گے کیا ہوگا. آئیے یہاں پر میاں بیوی کا واقعہ سنیے. بچے بلک رہے ہیں, کہا آج انہیں پسلا کر سلا دو, مہمان رسول کو لے کر آیا ہوں, اور جب کھانے بیٹھیں گے ان کے پلیٹ میں کھانا ڈال دو, ہمارے واسطے چراغ بجھا دو. یہ تاریخ ہے, یہ مسلمانوں کی سیرت ہے, یہ مسلمانوں کے کارنامے ہیں, یہ حدیث رسول ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا, مہمان کو کھلا دیا. اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادا سے مسکرایا. صحابی رسول جب نبی کی خدمت میں صبح صبح حاضر ہوئے, آپ نے ابو طلحہ کو دیکھ کر مسکرایا. اے اللہ کے رسول بتاؤ تو صحیح, مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تیری ادا ہی ایسی ہے, تیرا کام ہی ایسا ہے. رب نے بھی تجھے ادا پر مسکرایا, میں بھی مسکرایا. اللہ نے آیات نازل فرمائی سورہ حشر کی, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. سخت ضرورت اور حاجت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھا آپ نے, بیوی کو ضرورت تھی, خود کو ضرورت تھی, بچوں کو کھلانے کی ضرورت تھی, لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلایا. ترجیح دیے یا نہیں دیے, یہ بات ہمیں پتہ چلی. تو میرے بھائیوں کیا بات پتہ چلی؟ اللہ کے فضائل مومنین اور متقین کے صفات میں اترنا ہے یہ کھانا کھلانا. اور کیا ہے جی, آپ آئیے کھانا کھلانے کے بابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا تذکرہ کیا کھانا کھلانے کے بارے میں, آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور چند مثالیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جو ہے بکری ذبح شاتن, بکری کو ذبح کر دیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا کردار کتنا اہم ہے. ضرورت ہے آج ہم اپنے بیوی, ہمارے بہنیں, ہماری بچوں کو جو ہے ہم پڑھائیں. ہماری نسل خالی موبائل کی نظر ہو رہی ہے. دین کے باتوں کا جذبہ, عمل کرنے کا جذبہ کہاں سے کیا سیکھیں, یہ مفقود ہے. آئیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ جانور کو ذبح کیا, سارا تقسیم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا کیا بات ہے, آج کھانے کے لیے کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جانور تو ذبح کیے, بکری سب تقسیم کر دی, صرف بازو رہ گیا ہے. آپ نے کہا جو تم جمع کر کے رکھے ہو, تھوڑا کچھ بچا کے رکھے ہو, اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ تمہیں جمع کر اور اللہ تعالیٰ کہیں بڑا کر عطا کرے گا. آپ نے اسے کھایا. کیا بات بتائی, چلیے. اور ایک آئیے میں آپ لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو سخاوت اور جو ان کی فیاضی کھلانے کا انداز دیکھی. ان کے پاس صدقے کے جو کھجور آئے تھے, انہوں نے, ان کے پاس ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر آئی, انہوں نے وہ کھجور دیے. ماں کی محبت اور شفقت اور کھلانے پلانے کا انداز, اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا تعجب دیکھیے. اس نے کھایا, بچوں کو کھلا دیا, کہا تمہارا کیا ہے, میں نے انہی کو کھلا دیا, ان کا کھانا جو ہو گیا, ان کی ضرورت پوری ہو گئی, تو میں اس سے راضی و رضا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ایک حدیث, تیسری حدیث دیکھیے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کتنے جل کر صحابیات تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اور صحابیات جیسے اصول اور ضوابط, ان کے جیسے عمل کرنے کے طریقوں کو سیکھنے, ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت میں ہدایت پانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, تھوڑے کیا پیسے آئے جی, ہم جو ہے بہت زیادہ سمجھ بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر, اس وقت کا زمانہ دیکھیے. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 180,000 دینار تھے. 180,000 دینار کو خرچ کرنے لگ گئی. سارا تقسیم ہو گیا, سارا مال تقسیم ہو گیا. سارے مال تقسیم ہونے کے بعد روزے کی حالت میں تھی. رمضان مبارک کا مہینہ تھا. روزے کی حالت میں رہنے کے بعد اب خادمہ کو بولنے لگی,
روزہ افطار کرنے کا انتظام کرو، ہم روزہ چھوڑیں گے اب۔ انہوں نے کہا اے عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے جو کھانے کے لیے روزہ چھوڑنے کے لیے کیا لائے؟ زیتون اور روٹی لائیں۔ زیتون اور روٹی دیکھ کر اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ قادمہ نے کہا آپ نے تو 1,80,000 اس وقت کا زمانہ، 1500 سال سے بھی زیادہ زمانہ گزار کر اسلام کی حالت میں ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ کی تعریف ہے، رب کا شکر ہے، رب کی جو ہے کبریائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام سے پھر گئے، کتنے لوگ ہیں ایمان میں بھی دل ٹیڑھے ہیں ان کے۔ کہا سارا آپ نے تقسیم کر دیا، 1 دینار بھی رکھ لیتے آپ اپنے پاس، اس سے گوشت خرید لاتی، افطاری کا سامان ہوتا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود نوکرانی کو کہا، خادمہ کو آپ یاد دلانا تھا تو ایسا کرتی، یاد ہی نہیں رہا، سارا تقسیم کر۔ کیا بات پتہ چلی میرے بھائیو؟ کھلانے کی اہمیت دیکھیے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ آئیے اور آپ حدیث سماعت فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابا ذر رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرکتن، اے ابو ذر دیکھو جب بھی سالن پکانا، سالن میں پانی زیادہ کرنا، اور جو ہے اپنے پڑوس والوں کو دے کر بھیجنا۔ پڑوس میں ہمارے مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، ہمارا رشتہ دار بھی ہے، غیر رشتہ دار بھی ہیں۔ اسلام کی خوبی دیکھیے، کھانے پینے پر تفریق نہیں ہے، کھانے پینے والے کو یہ نام لینے کا حکم نہیں ہے، کھانے پینے والے کو یہ نعرہ لگانے کا حکم نہیں ہے۔ اسلام نے کہا بھوکے کو کھلا جاؤ، یہی سب سے بڑی خوبی ہے، یہی سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا۔ اللہ اکبر، آج ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہم خوب پیٹ بھر کر کھا لیں، ہمارا پڑوسی سو جائے بھوکا، یہ بات جو ہے شریعت اسلامیہ کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول نے اور ایک حدیث میں فرمایا، تم جو پیٹ بھر کے کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے، یہ بڑی ناپسندگی والی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں سماعت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے کی پلانے کی فضیلت کو اس طرح سے واضح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول آئے، آ کر پوچھنے لگے محبوب اعمال ہے یہ کھانا کھلانا، ایُّ العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ جی صحیح تو مجھے اللہ کو سب سے محبوب اعمال کیا ہیں، پسندیدہ کیا ہیں، اللہ ہمیں کس کام پر کرنے پر محبت کرتا ہے، یہ بات جاننا ضروری ہے۔ ہم ایسے کام کر رہے ہیں نہ تو اللہ کو پسند ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایسے کام کر کے نہ اللہ تعالیٰ کی چاہت حاصل کر رہے ہیں نہ وہ چاہت کے ہم قریب جا رہے ہیں۔ کیا ہے دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے محبوب اعمال کو کر کر اللہ کا محبوب بندہ بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کو محبوب اعمال کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا، مسلمان بھائی کی بیماری میں، تکلیف میں، خوشی میں، مرنے میں، اچھائی میں، برائی میں جاؤ، اسے آپ پیسے تو نہیں دے رہے ہیں، کچھ ساتھ دے دو، خوش ہو جائے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کے اوپر قرض ہے آپ اس کا قرض دور کر دو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے تیسری جو بات بتائی، اگر وہ بھوکا ہے اس کی بھوک کو آپ دور کر رہے ہیں، اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کام کیا ہے؟ محبوب کاموں پر ہم کیسے جمنا چاہیے، محبوب کام کرنے پر ہماری سبقت اور ثابت قدمی کیسی ہونی چاہیے، یہ غور کرنے کا وقت ہے۔ حدیث میں اسلام کی خوبیاں ہم نہ پیش کریں، اغیار ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اغیار ہمارے اسلام کو بدنام کرنے، ہمیں بدنام کرنے اور ہمارے سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا موقع انہیں میسر ہو رہا ہے۔ آئیے کھانا کھلانے کی اہمیت و فضیلت کو آپ اس انداز سے سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتا ہے۔ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، اس کی عزت کو نیلام نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھیے گا آپ۔ آج ہمارا ماحول جہاں دیکھیں وہاں میرے بھائیوں ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھانا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا،
ایک دوسرے کی توہین کرنا، ایک دوسرے کو تذلیل کرنا، ایک دوسرے کو نیچے بتانا ہو جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے مومنوں کی اوصاف نہیں ہے۔ اللہ کہنے سننے والوں کو ایسے اوصاف جو ہے اختیار کرنے، اکرام تکریم کے اور تذلیل اور اہانت کرنے والی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے دیکھیے بدگمانیاں پھیلتی ہیں، اسی سے جو حسد، اسی سے جو ہے اختلاف و انتشار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو بھی مہمان بن کر آتا ہے جی اس کی جو احترام کرے، اسے کھانا کھلائے، اسے اچھا پلائے۔ کوئی بھی کسی کے شخص پر مہمان بن کر گیا، ایک دن تو وہ ضرورت اس سے زبردستی اچھا کھانا مانگ سکتا ہے، 3 دن تک اس کی مہمان نوازی ہے، اس کے بعد جو بھی کھلاؤ آپ صدقہ ہی صدقہ ہے۔ میرے بھائیو، شریعت میں کھانے پلانے کا آپ تقاضا دیکھیے۔ ہمارے ولی میں ہماری شادیاں، سبحان اللہ، ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں، کیا کہنا، آپ سنتے رہتے ہیں شادی بیاہ ولیمہ کا تو یہ ماحول نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں اور آپ کے دل پسند دوں، آپ کو جو کچھ تکلیف والے بات کہوں۔ اللہ نے دیا ہے، شریعت کے مطابق اچھا کھائیے کھلائیے تو جو فضیلت والا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں سیل ثروت مالدار لوگوں کو دعوت دی جائے اور غریب اور فقراء کو دھتکارا جائے، انہیں جو نہ بلایا جائے۔ اور ہمارا حال دیکھیے کیا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی، اس کے اندر بھی خوشی کے موقع پر بھی آپ جہاں پر اپنے اہل ثروت، اپنے مومنوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے فقیر مسکین جو غیر حاجت مند ہیں ان کا بھی لحاظ کرنا آپ پر ضروری ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں حکم دیا۔ اور ایک میرے بھائیو، آپ یاد رکھیے، ایسی کتاب و سنت کی بے شمار تعلیمات ہیں جو کھلانے پر آئی ہیں۔ اس کا میں آخری بات ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی بندہ کوئی ایک کھجور، کوئی ایک لقمہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پروان چڑھاتا ہے، اللہ اسے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ جیسے کہ تم اپنے اونٹ، اپنے بکری کے بچے کو جیسے پال پوس کر بڑا کرتے ہو نا، اللہ ہمارے کھجور کے کھلانے پر بھی کسی مسکین کو، ضرورت مند کو، کسی محتاج کو ایک لقمہ بھی آپ نے کھلایا، اللہ اسے بڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ مثل الاحدی، احد پہاڑ جی مکہ میں دیکھے ہیں آپ، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے۔ اوتاد، اللہ نے سورہ نبا میں فرمایا ہم نے میک بنایا، جتنا اوپر ہوگا اتنا نیچے بھی ہوگا، اس کے برابر بڑا بنائے گا، یعنی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت میں ہی باتیں دی، اور اللہ نے یہ پیغام دیا، آخری میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے انسانوں، اے لوگوں، ہم نے جو پاکیزہ شائستہ اچھی اچھی چیزیں دی ہیں اسے کھاؤ۔ اور اللہ نے وہی شریعت میں کھانے کا حکم دیا جس سے ہماری طبیعت، ہمارا ذہن، پیٹ ہمیں سما سکے اور ہماری کوئی ذہنیت اور طبیعت میں کوئی خرابی قدگن نہ آئے۔ اب دیکھیے لوگ طیب اور حلال چھوڑ کر حرام کھانے پہ تلے ہوئے۔ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، ایک ایمان والے بندے کا یہ کام نہیں ہے، متقی پرہیزگار ان کاموں سے نہیں بچتا ہے۔ ان سارے آیات اور احادیث سے یہ بات پتہ چلی، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، تکلیفیں دور کرنے کا سبب ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کرنا ہے۔ لوگوں کو کھلانا اللہ کے کھلانے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی خوبیاں، اسلام کی تعلیمات جانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔